اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہا فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اس مدد کا ذکر اللہ رب العالمین کرنے کے بعد کہا ہے فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ معنی یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کا تقوی نعمت کے حصول کے بعد مزید اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی نعمت اگر ملی، اللہ کی مدد کی تو بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ مدد ملی، اللہ کی نعمت حاصل ہوئی، اس کا کرنا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ نعمت کے بعد تقوی اختیار کرنا، گویا نعمت کے بعد مزید اللہ کا تقوی آنا چاہیے، اللہ کا ڈر مزید پیدا ہونا چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد انسان کو آزاد نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین کا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مدد اللہ نے تمہیں دی ہے تو تم پر واجب ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ تم اس مدد کو اس چیز کا ذریعہ بنا لو کہ اب ہم جو ہے آزاد ہو گئے۔ بسا اوقات اللہ کی مدد جب آ جاتی ہے انسان کے پاس، انسان جیت جاتا ہے، فتح مل جاتی ہے یا کسی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو سوچتا آزاد ہو گیا اور بے راہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جنگ کی معاملات میں آپ دیکھیں کہ پہلے جنگوں میں کیا ہوتا تھا، جن کے پاس ایمان نہیں ہے جب انہیں فتح نصیب ہو جاتی کسی قوم کے بالمقابل میں، تو وہ جب جیت کر اس قوم کے پاس جاتے یا اس علاقے میں جاتے تو لہو لعب میں پڑ کر جاتے، کھیل تماشے کرتے ہوئے جاتے۔ اور یہاں کیا حکم دیا جائے؟ تمہیں جو فتح ملی ہے، اللہ کی جو مدد ملی ہے، اب تمہیں مزید اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں تاریخ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے بارے میں آپ پڑھیے۔ فتح مکہ جب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے، مکہ ہے، پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سامنے تھا، اور وہ سارے مظالم سامنے تھے جو ظلم مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے۔ آپ کو ستایا گیا، آپ کے گھر والوں کو ستایا گیا، آپ پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، سارے دشمن سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اتراتے ہوئے داخل ہوئے؟ نہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سروں کو جھکا کر اللہ کا خشوع خضوع اختیار کرتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے داخل ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور آتے ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا تھا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کوئی سرزنش نہیں ہوگی، سب کے سب آزاد ہو۔ اتنا بڑا جگر گردہ کس کا ہوگا؟ انسان تو موقع کی تلاش میں کہ فلاں نے میرے ساتھ فلاں غلط کام کیا ہے، بس کب موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لوں گا، کب میرے ہاتھ لگے اور میں بدلہ لوں گا۔ معاملہ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں لگنے کی فاتح قوم جب بھی داخل ہوتی تھی تو شہر کی شہر برباد کر دیتی تھی، بستی کی بستیاں اجاڑ دیتی تھی، جب فتح کر لیتی تھی کسی علاقے کو تو اجاڑ دیتی تھی بستیاں، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، یہ کرتی تھی، لہو لعب، عورتوں کے ساتھ مذاق کھلواڑ، یہ سب ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ داخل ہوئے تو کیا ہوا، وہ پوری تاریخ یہاں پڑھ لیں۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ سب کہتے ہیں تقوی گزار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کسے کہتے ہیں تقوی؟ جب جس چیز کو ہم جانیں گے اس چیز کو اختیار کریں گے، جانیں گے نہیں تو اختیار نہیں کر پائیں گے۔ تقوی کہا جاتا ہے اتخاذ وقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال تلاش کرنا، کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور اس ناراضگی کی بدلے میں عذاب آئے گا، اس عذاب کے سامنے ڈھال تیار کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ ڈھال؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے بچنا ہے۔ دو پہلو یاد رکھیے، جس کا حکم دیا اسے کرنا، جس سے منع کیا اسے نہ کرنا۔ جب یہ دونوں مل جائے گا تب تقوی کہلاتا ہے۔ آج کل معنی تقوی کا کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، تقوی گزار آدمی ہے، بولتے متقی آدمی، کائے کا متقی آدمی؟ نماز کا بڑا پابند ہے۔ اچھا معاملات دیکھ لیجئے، معاملات میں معلوم پڑا کہ ایک دم پیچھے ہے، حرام کی تمیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیے، بد اخلاق، زبان دیکھیے بد اخلاق، اور کیا ہے؟ متقی آدمی بڑا۔ تقوی پورا ہی نہیں ہوتا جب تک دو پہلو پورا نہیں ہوگا، جس کا حکم دیا اسے بھی کرنا ہے، جس سے روکا گیا اس سے بچنا بھی ہے۔ آج ایک ہی پہلو بتایا جاتا ہے،
کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو نہ کرنا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، دونوں ہے۔ بلکہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ انسان حلال حرام سے بچے، یہ زہد ہے، یہ تقویٰ ہے۔ حرام سے بچتا ہی نہیں ہے اور حلال کیے جا رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے حکم کو پابندی سے کریں گے اور اس کی منع کرتا چیزوں سے رکیں گے تو اس کو کہتے ہیں یہ تقویٰ گزار ہے، یہ متقی آدمی ہے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے، تب تقویٰ پورا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تقویٰ اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تقویٰ اور شکر گزاری، تقویٰ اور شکر گزاری۔ تو تقویٰ اختیار کرنا اصل میں شکر گزاری ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا یہی اصل شکر گزاری ہے۔ جو تقویٰ ہی نہیں اختیار کرنا وہ شکر گزار ہی نہیں ہے۔ آپ لاکھ کہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ بولنے سے نہیں ہوتا کام، یہ بولنے سے شکر گزاری نہیں ہوتی۔ تقویٰ اختیار کریں گے خود بخود شکر گزاری ہو جائے گی۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر گزار بنو، تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ تو تین بات تو یاد رکھیں آپ، آج شکر کو سمجھ کے چلے جائیں۔ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ شکر تین چیزوں سے پورا ہوتا ہے، اگر یہ تین چیز پوری نہیں ہوگی شکر گزاری نہیں پوری ہوگی۔ نمبر 1، شکر دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 2، شکر زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 3، شکر پورے جسم کے ذریعے ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہم دل سے شکر کیسے ادا کریں؟ قلب، دل سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی نعمت پر یہ اعتقاد رکھیں، یہ یقین کریں اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ جس نعمت پر آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے دل میں کیا کریں کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور فضلن ہے، یعنی فضل ہے اور ساتھ ہی ساتھ احسان ہے اللہ کا۔ یہ اعتقاد دل میں ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہوگا تبھی۔ اور میں نے جو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ تو میں نے سبب اختیار کیا ہے، وہ تو میں نے ایک سبب اختیار کر لیا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اعتقاد ہوگا تب یہ کہلائے گا شکر گزاری کا پہلا درجہ، پہلا حصہ۔ جیسے قارون نے کیا کہا تھا؟ قالا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ کیا یہ شکر گزاری تھی؟ اس کا اعتقاد ہی نہیں تھا، وہ یہ سوچتا تھا، وہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نعمت مال دولت اسباب اور یہ جاہ و لشکر، یہ سب جو ہے میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا، میں نے حاصل کیا۔ تو یہ نہیں کہا، کیا کہے گا؟ انسان یہ عقیدہ رکھے یہ ساری کی ساری نعمت اللہ کی طرف، تب یہ ایک چیز ہوا، یہ دل سے ہوا، ابھی زبان سے نہیں ادا ہوا۔ دوسرا تقویٰ جو ہوتا ہے، دوسرا جو شکر ہے وہ زبان لسان سے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں۔ اب حمد اور ثنا میں فرق ہوتا ہے۔ ثنا بیان کریں، ثنا کا مطلب ہوتا ہے بار بار تعریف بیان کرنا، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، فضل اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا کی، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی نعمت عطا کی، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے صحت مندی عطا کی ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح اعضاء جسمانی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے، جتنا بول سکتے ہیں اتنا بولیے زبان سے۔ یہ اس کو ثنا کہتے ہیں، بار بار جب بولنا ہے اس کو ثنا کہا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو کچھ نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں تمہارے رب کی، فحدث، اس کو بیان کرو، بولو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی تمام تعریف ہے اس کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا، جس نے مجھے یہ عطا کیا، بار بار بولو۔ یہ ہوا جا کر شکر کا دوسرا حصہ۔ تیسرا اور آخری حصہ وہ ہے انسان پورے جسم سے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو جو نعمتیں دی ہے اللہ رب العالمین نے، اس نعمت کو استعمال کریں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اپنے پورے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ کی بات میں لگائیں، خاص طور پر اس نعمت کو جس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس نعمت کو خاص طور پر، اس نعمت سے جو کچھ فائدے حاصل ہو اسے اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو رزق مال عطا کیا، اب مال کو آپ لے جا رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں؟ ایسی چیز خریدی جو حرام کی، تو
تو آپ کتنا ہی بولے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، شکر ادا ہی نہیں کیا آپ نے. آپ کو اللہ نے جو نعمت مال کی شکل میں دی تھی، اس نعمت کو آپ لے جا کر کہاں لگا رہے ہیں؟ حرام چیز خریدنے میں لگا رہے ہیں، حرام چیز میں لگا رہے ہیں. تو آپ کتنا بھی شکر ادا کریں گے، شکر ادا کیونکہ تیسرا حصہ مکمل نہیں ہوا. تو جو نعمت ہوتی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو شکر گزاری کا تیسرا حصہ پورا ہوگا. اور اگر اللہ کی معصیت پہ لگائیں گے، موبائل آپ کو ملا، اللہ کی نعمت ہے نا. اب اس نعمت کا استعمال اب اگر آپ حرام چیزوں میں کرتے ہیں، جھوٹ پھیلانے میں کرتے ہیں، غلط چیز دیکھنے میں کرتے ہیں، کسی کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ لا کے الحمدللہ اللہ نے مجھے موبائل عطا فرمایا، اللہ نے مجھے موبائل عطا کیا، تو کیا یہ شکر گزاری ہوگی؟ نہیں شکر گزاری ہوگی. آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے جب اللہ کی اطاعت میں، اس موبائل کے ذریعے میں لوگوں کو جو ہے دعوت دوں گا، میں لوگوں کو بلاؤں گا، میں لوگوں سے باتیں کروں گا، ان کے مسائل کو حل کروں گا، یا جو بھی چیز اللہ کی اطاعت کے کام ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے شکر گزار نہیں ہے. تین چیزیں یاد رکھیں. جب دل سے ہوتا ہے، دل میں اعتقاد ہے کہ اللہ ہی کی فضل اور اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے احسان سے. دوسرا، زبان سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بولتے رہے، تمام تعریف اس کی جس نے مجھے یہ عطا کیا. اسی طرح تیسری بات جو ہے شکر گزاری کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگائیں. جو نعمت ہے یہ آنکھوں کی شکر گزاری کون ادا کرتا ہے؟ آنکھوں پر تو کبھی کسی نے شکر ادا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے کان دیا ہے، زبان سے بھی نہیں. اور اس کو پھر استعمال کس میں کر رہا ہے؟ غلط چیز ہو. کانوں کا استعمال، پیروں کا استعمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تب شکر گزاری کرو. اور جب شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو مزید دوں گا. اب نعمتوں کی بڑھوتری شکر گزاری سے، شکر گزاری سے نعمت بڑھی نہیں رہی. کہہ رہے ہیں نعمت بڑھی نہیں رہی ہے، کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ جب شکر گزاری کی ادا کرتے ہیں. یہ تین معنی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگا. اللہ تعالیٰ